بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی بھی زندگی میں معجزے ہونے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے صبر کا، دعاؤں کا، انتظار کا اور برداشت کا۔ یہ امتحان اکثر مشکل لگتے ہیں، کبھی تکلیف برداشت کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو کبھی دعاؤں پر یقین ٹوٹنے لگتا ہے۔ طویل انتظار دل کو تکا دیتا ہے اور درد ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ امتحان تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ غور کرو تو سمجھ آتا ہے کہ جب تم اس آزمائش میں نہیں تھے تب تم اللہ سے کتنے قریب بھی نہیں تھے جتنا یہ امتحان تمہیں لے آیا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں خلوص اور یقین بڑھ گیا ہے، تمہارا دل اللہ پر بھروسہ کرنے لگا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے دل و دماغ پر چھائی دھند کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور شاہد یہی وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے بنایا ہے۔ بس صبر کرو، دعا مانگتے رہو اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، کیونکہ آزمائش کے بعد ہمیشہ رحمت اور خوشحالی کا وقت ضرور آتا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرتے ہو، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا کے حوالے کر دیتے ہو، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہو، جب تم اپنی خواہشات سے بڑھ کر اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہو، اور اس کے بعد ہی تم اپنے لیے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سناتا ہوں جس کی زندگی میں معجزے ہوئے ہیں۔ مدیحہ کی کہانی، ان کی زبانی۔ ہم 7 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ بڑی بہن کی شادی ہو گئی، ہم 6 گھر میں ہی رہ گئی۔ نہ ڈھنگ کا رشتہ تھا اور نہ ہی ہمارے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو ہم پسند آتے۔ رکاوٹیں، بندشیں، ہم بہت کچھ فیس کر رہے تھے۔ میرے والد لیکچرر تھے، مگر پھر بھی وہ ہماری تعلیم کے اور باقی اخراجات مشکل سے پورے کر رہے تھے۔ میں ان سب حالت سے بہت ڈپریشن میں چلی گئی۔ اسی ڈپریشن کی وجہ سے میں وسوسی ہو گئی، بے چین رہتی تھی، یہ چیزیں ذہنی اذیت دیتی تھی۔ میں کسی سے ملنے سے کتراتی تھی، لوگوں کی نظروں سے ڈر جاتی تھی، ہر وقت اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ مجھے عجیب قسم کے خیالات آتے کہ کیوں ہوں میں اور کیا ہوں میں عجیب لیول کے ذہنی دباؤ میں آئی۔ امی مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے جاتی، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ ایک دن میری آنٹی مجھے اپنے دوست کے گھر لے گئی، ان کی بھی ایک بھتیجی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ہمارا آپس میں نمبر ایکسچینج ہوئے۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی تو وہ مجھے یقین دلاتی کہ تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی، تم تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ اس نے مجھے بہت وقت میں مان گئی۔ میں نے تہجد شروع کی اور پھر میں ٹھیک ہونے لگی۔ زندگی کی طرف لوٹنا میرے لیے بھی ایک خوشگوار سی حیرت تھی۔ جب میں نے تہجد شروع کیا، مجھے لگتا تھا کہ میں ان ذہنی بیماریوں کی وجہ سے مر جاؤں گی، مگر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میری 4 بہنوں کی شادیاں ہو گئی، میری منگنی ہو گئی اور 7ویں بہن ابھی چھوٹی ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے، ساری بہنیں گھروں میں خوش باش ہیں اور میں بھی اب بالکل تندرست ہوں، الحمدللہ۔ تہجد کی نماز زندگیاں بدلنے کے لیے ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو بھی کسی ناممکن حالات نے گھیرا ہے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، آپ کو ناممکن دعائیں ممکن نظر آنے لگے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو صرف یقین سے اللہ کی چوکھٹ پہ آگے جولی پھیلانی ہے اور پھر سب اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ تہجد کے معجزے شیئر کرنے کا مقصد لوگوں کو مایوسیوں اور اندھیروں سے نکالنا ہے۔ جب کبھی کبھی انسان زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، ایسے میں تہجد کی نماز ان کی زندگی کو روشنی کے کرنوں سے روشناس کراتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا اور ان کے لیے ابھی بھی راستے بند نہیں ہیں، اور اللہ جب ایک راستہ بند کر دے
تو 100 راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اللہ وہ سب کچھ دے گا جو آپ کو چاہیے، ہمیں بس اللہ سے سچی نیت سے مانگنا ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔